اور تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہر رات کو، ہر دن کو آواز لگانے والا اللہ کی طرف سے ملائکہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے نیکیوں کو کرنے والوں، خیر کے اعمال کرنے والوں، آگے آ جاؤ، یہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، یہ اچھائیاں کرنے کا مہینہ ہے، اور اے گناہوں کو کرنے والے اور نافرمانیوں کو کرنے والوں، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ مہینہ نافرمانیوں کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسی آواز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں ہر آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچیں اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگائیں۔ دن سارا قرآن مجید کی تلاوت میں گزرے، اپنے گھریلو کاموں کے بعد، ملازمت اور اپنی معاش کے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے اس وقت کو قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کیا جائے۔ اگر روزانہ بلکہ ہر نماز میں اگر ہر آدمی ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 4 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے تو آسانی سے وہ رمضان میں ایک قرآن مجید مکمل کر لے گا۔ ہر نماز میں اگر 4 رکوع کا اہتمام کیا جائے، اور جس سے آدمی پر بوجھ اور مشقت بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے، 2 رکوع نماز سے پہلے پڑھ لیے، 2 رکوع نماز کے بعد پڑھ لیے، اسی طرح سے 5 نمازوں میں اگر یہ عمل رہے تو تقریباً 20-22 رکوع آدمی وہ روزانہ پڑھ لے گا۔ ایک سپارہ تقریباً اس طرح سے وہ تلاوت کا ہو جاتا ہے، اور آسانی سے بغیر کسی تکلف اور مشقت کے آدمی ایک قرآن مجید مکمل کر لے گا۔ بات ذوق شوق کی ہے تو اس لیے درخواست ہے کہ کوئی اس سے تو نہ رہے کہ ایک قرآن مجید بھی مکمل نہ کر سکے، شروع سے پڑھنا شروع کیا جائے اور رمضان کے آخر تک اسے اختتام تک پہنچانا یہ قرآن مجید کا حق ہے۔